الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ بہت محترم ڈاکٹر قبلہ یاز صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما خاتون اور حضرات، اساتذہ کرام اور بہت عزیز طلباء اور طالبات، میں اس پروگرام کے میزبان ڈاکٹر عبدالرشید صاحب کا بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آپ سے ملاقات کے لیے اس اجتماع کا اہتمام کیا اور عذرائے محبت میرے بارے میں جن کلمات کا اظہار کیا، میں اس کے لیے ان کا بے حد شکر گزار ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ میں اس کا مصداق فی الحقیقت بن سکوں اور اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی نیکی کا کام اس دنیا میں لے، چونکہ نیکی بھی اس کی توفیق سے ہوتی ہے، آدمی کی اپنی خواہش سے نہیں ہوتی۔ اس ادارے میں پہلے بھی حاضر ہوا اور برادری عزیز صبوح سید ہی اس کا محرک بنے تھے اس وقت بھی، اور اس ادارے کے جو فضائل ہیں ان سے مجھے آشنائی بھی انہی کی معرفت ہوئی اور وہی آج کی اس ملاقات کا بھی محرک بنے ہیں۔ تو مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ نوجوانوں سے ملاقات ہو رہی ہے اور انشاءاللہ ایک سلسلہ ملاقات کا آغاز ہو رہا ہے۔ آپ اسلامیات کے طالب علم ہیں، آپ کے اساتذہ بہت جلیل القدر اسکالرز اور علماء ہیں، آپ نے ان سے بہت ساری باتیں دین کے باب میں سن رکھی ہیں، میں شاید اس میں کوئی بہت اضافہ نہ کر سکوں، لیکن ہمارے دین کا ایک خاص وصف ہے، ایک خاص امتیاز ہے کہ اس میں تذکیر کی بڑی اہمیت ہے، یاد دہانی، باتوں کو دہراتے رہنا چاہیے تاکہ اگر کوئی چیز کسی وجہ سے محو ہو جائے تو دوبارہ سے زندہ ہو جائے۔ ہمارا یہ نظام عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ مسلسل عمل ہے جو ختم نہیں ہوتا۔ ایک اذان کی صدائے بازگشت ابھی سن رہے ہوتے ہیں کہ دوسری اذان ہمارے کانوں میں پڑتی ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ تذکیر ہوتی رہے، یاد دہانی ہوتی رہے اور ہم یہ کبھی فراموش نہ کر پائیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے حضور میں ایک دن ہم کو پیش ہونا ہے۔ اس لیے جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ آپ کی معلومات میں شاید کوئی اضافہ نہ ہو، لیکن اس کو تذکیر کے حوالے سے سن لیجئے، کیونکہ یہ میرے کانوں میں بھی پڑے گی، آپ کے کانوں میں بھی پڑے گی اور انشاءاللہ ہم سب کو فائدہ ہوگا اس کا۔ دنیا میں انسانوں کی رہنمائی دو طرح کے لوگ کرتے ہیں۔ ایک وہ جو خدا کی طرف سے عطا کرتا علم، جو ان کے حواس کی معرفت سے ان کو ملتا ہے، کچھ نتائج اخذ کرتے ہیں اور پھر انسانوں تک پہنچاتے ہیں۔ ان کا مشاہدہ، ان کا تجربہ، انسانی معاشرے کا تعامل، یہ سب چیزیں ملتی ہیں تو وہ کچھ نتائج فکر تک پہنچتے ہیں اور انہیں لوگوں تک پہنچاتے ہیں
اور اس کی روشنی میں لوگوں کے لیے ایک لاہ عمل فکری اعتبار سے بھی اور عملی اعتبار سے بھی متعین کرتے ہیں۔ ہم ان کو فلسفی کہتے ہیں، ہم ان کو مفکر کہتے ہیں، اور انسانی تاریخ میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے، اور اس میں شبہ نہیں ہے کہ انہوں نے انسان کی علمی روایت کو، تہذیبی روایت کو مالا مال کرنے میں بہت کردار ادا کیا۔ لیکن ان کے ساتھ ایک اور طبقہ بھی ہے۔ وہ طبقہ لوگوں کے سامنے اپنا ایک مقدمہ رکھتا ہے اور اس کی بنیاد اپنے مشاہدے پر نہیں رکھتا، اپنے تجربے پر نہیں رکھتا، تاہم وہ انسانی تجربے اور مشاہدے کو اپنے بنیادی دعوے کے لیے ایک دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے، اور اپنے بارے میں وہ یہ کہتا ہے کہ انی لکم نذیر مبین، میں کوئی فلسفی نہیں ہوں، میں کوئی مفکر نہیں ہوں، میں تو ایک خبردار کر دینے والا ہوں، اور انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ وہ اس دعوے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور لوگوں کو ایک خبر دیتا ہے، اور صرف خبر دینے پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ اس خبر کے ساتھ اپنے طرز عمل کو اس کا گواہ بنا کر پیش کرتا۔ کوئی فلسفی دنیا میں ایسا نہیں آیا جس نے اپنے طرز عمل کو اپنے افکار کا گواہ بنا کر پیش کیا۔ یہ امتیاز صرف اللہ کے پیغمبروں کا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے اپنے دعوے، اپنے افکار کے لیے اپنے کردار کو بطور دلیل پیش کرتے، اور ان کا بھیجنے والا عالم کا پروردگار بھی یہ کہتا ہے کہ اگر مجھ تک رسائی چاہتے ہو، جو مذہب کا بنیادی مقدمہ ہے، خدا تک پہنچنا، خدا کی معرفت، وہ نہیں ہو سکتا جب تک میرے بھیجے ہوئے یہ پیغمبر اور انبیاء تمہارے لیے مثال نہیں بنتے۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، تو پھر میرا اتباع کرو، مجھے رول ماڈل بناؤ، مجھے اپنے لیے مثال بناؤ، یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ تو پیغمبروں کا یہ امتیاز ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے صرف افکار نہیں پیش کرتے، صرف خیالات نہیں پیش کرتے، بلکہ اپنی زندگی کو ایک نمونہ اور مثال بنا کر ان کے سامنے پیش کرتے۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ پیغمبروں کی ہدایت کے زیر اثر جو معاشرہ تشکیل پائے، اس میں لوگ کردار کی زبان میں گفتگو کرنے والے ہوں، محض گفتار کے غازی نہ ہوں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے تعلق کے لیے یہ بہت لازم ہے کہ ہم آپ سے محبت رکھیں، آپ سے عقیدت رکھیں، لیکن یہ کسی زبانی دعوے سے ثابت ہونے والی چیز نہیں ہو، بلکہ ہمارے طرز عمل سے اس کی شہادت ملے۔ اس لیے کہ اگر ہم نے آپ کو مثال نہیں بنایا، آپ کو اپنے سامنے ایک رول ماڈل نہیں رکھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کو ثابت نہیں کیا۔ ہمارے معاشرے میں، مسلم معاشرے میں، یہ روایت کچھ ایسی چل نکلی ہے کہ ہم زبانی اظہار محبت کو، جذباتی اظہار محبت کو سمجھتے ہیں کہ تعلق بالرسالت کا حق ادا کر دیا۔ کبھی کوئی جلوس ناموس رسالت کے نام پر نکال لیا، نعت خوانی کی کوئی مجلس برپا کر لی، تو ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کا حق ادا کر دیا۔ بلا شبہ یہ بھی سعادت کی چیز ہے، لیکن یہ حق ادا نہیں ہوتا جب تک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل نہیں بناتے۔ اور رول ماڈل بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم آپ کو انسانوں کی سطح پر سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید نے فرمایا ہے یہ بات پیغمبروں کے بارے میں، سب میں کہی ہے کہ ان کی اقوام میں کے اندر سے اللہ ان کے لیے رسول بھیجتا ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا،
مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ فی الامیین رسول، امی بنی اسماعیل کا لقب ہے، کہ ان میں سے خود بنی اسماعیل کے اندر میں سے ایک شخص کا انتخاب کیا اور ان کے لیے رسول بنایا، اس لیے کہ وہ انسانوں کے لیے رول ماڈل تبھی بن سکتے تھے جب ان کے اندر سے ہوتے۔ عقیدت اور محبت کے اظہار کا ایک زاویہ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ ہم نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دور کر دیا انسانوں سے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے محبت تو کی جا سکتی ہے، ان کا اتباع نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ اتنے دور ہیں انسانوں سے کہ ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ بلا شبہ وہ بہت دور ہیں، لیکن سٹینڈرڈ وہی ہیں، معیار وہی ہیں، اور اسی تک رسائی کے لیے تمہیں جدوجہد کرنی ہے۔ خدا کی محبت کے حصول کا یہی ایک ذریعہ ہے، فاتبعونی، آپ ان سے کہیے کہ میرا اتباع کریں۔ قومی رحمت للعالمین اتھارٹی اس لیے قائم ہوئی تھی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاشرے کا یہ زندہ تعلق قائم ہو، اور ہم جو کام کر رہے ہیں دنیا میں اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے روشنی لیں۔ ہم طالب علم ہیں، ہم استاد ہیں، ہم مزدور ہیں، ہم سربراہ مملکت ہیں، ہم کسی تحریک کے لیڈر ہیں، ہم کسی گھر کے سربراہ ہیں، ہم شوہر ہیں، ہم باپ ہیں، اور خواتین کے معاملے میں امہات المومنین کو اللہ تعالیٰ نے گویا ایک مثال بنا کے لوگوں کے سامنے رکھا کہ یہ ہے وہ گھرانہ جن سے آپ نے سیکھنا ہے اور رول ماڈل کے طور پر ان کو سامنے رکھنا ہے۔ تو قومی رحمت للعالمین اصل میں اسی کا آوازہ بلند کرنے کی کوشش ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح ہم ایک زندہ تعلق قائم کریں۔ ہم اس کی کوشش میں ہیں کہ اس ملک کی کریا اس پیغام کو پہنچائیں اور معاشرے کے مختلف طبقات کو منظم کریں اس پہلو سے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اپنا کردار بنائیں، کردار سازی کریں، قطع نظر اس کے کہ وہ معاشرے کے کس سیگمنٹ سے، کس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے لیے 3-4 سطحوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو خود تحقیق کی سطح پہ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ جو کام ہوا ہے اس سے ہم استفادہ کریں اور اس سے وہ رول ماڈل تراشیں جو ہمارے سامنے آئے، تحقیق کریں، اور اس کے بعد ہم یہ بتائیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اسوہ کو سامنے رکھتے ہوئے ایک مزدور کیسا ہونا چاہیے۔ آپ کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم تحقیق کر کے یہ بتائیں کہ ایک استاد کو کیسا ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی لیتے ہوئے ہم یہ بتائیں کہ ایک طالب علم کو کیسا ہونا چاہیے، اور پھر جب یہ ہمارے پاس ماڈل آ جائے تو ہم عملاً اس کی کوشش کریں کہ ہم جس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اس طبقے کے لیے تربیتی نظام قائم کریں اور یہ یاد دہانی کرواتے رہیں کہ ہم نے جس حیثیت میں بھی جینا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے رول ماڈل بنانا۔ تو آپ سے جو چیز میں توقع رکھتا ہوں، اور برادر محترم ڈاکٹر عبدالرشید صاحب کی رہنمائی میں جو چیز دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ لوگ تحقیق کے میدان میں بھی آگے آئیں اور آپ لوگ عمل کے میدان میں بھی آگے آئیں۔ یعنی آپ جو اپنے ریسرچ اسائنمنٹس لیں اس کے اندر اس پہلو کو سامنے رکھیں کہ سیرت کی روشنی میں کیسے ہم ایک عملی ماڈل تشکیل دے سکتے ہیں۔ اور پھر یہ جو یوتھ کلب، پہلا یوتھ کلب آپ کے اس ادارے میں قائم ہو رہا ہے، یہ آپ کے لیے بھی ایک بڑی اعزاز کی چیز ہوگی کہ پہلا رحمت للعالمین یوتھ کلب شیخ زاید سینٹر پشاور میں قائم ہو رہا ہے، اور یہ انشاءاللہ اس لیے قائم ہو رہا ہے کہ کیسے ہم مل بیٹھیں، اسٹڈی سرکل کریں، تربیت گاہیں قائم منعقد کریں، اور یہ چیز دیکھیں کہ ہم کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال سکتے ہیں۔ یہ کام جب ہم کریں گے تو انشاءاللہ آپ ہی لوگ، جب یوتھ میں یہ کام ہوگا تو یہی یوتھ آگے جا کے کسی ادارے کی ملازم، کسی ادارے کے سربراہ، سیاست میں بھی آئیں گے، آپ بیوروکریسی میں بھی آئیں گے، آپ سول سوسائٹی میں بھی متحرک ہوں گے،
آپ پولیٹیکل پارٹیز میں بھی جائیں گے، اور جب آپ نے یہ بات سیکھی ہوگی تو انشاءاللہ اس سے ہمارا سیاسی کلچر بھی بدلے گا، ہماری بیوروکریسی کا کلچر بھی بدلے گا، اور ہمارے دیگر اداروں کے اندر انشاءاللہ سیرت کی ریفلیکشن ہوگی۔ تو جیسا برادر سبوق سید نے آپ کے سامنے رکھا کہ یہ انشاءاللہ یوتھ کلب آپ بنائیں گے، آپ اپنی ایکٹیویٹیز کو آرگنائز کریں گے، اور رحمت اللہ عالمین اتھارٹی آپ کی معاونت کرے گی۔ ڈاکٹر قبلہ یاز صاحب جیسے لوگ، ان کے علم سے، ان کے تجربے سے ہم فائدہ اٹھائیں گے، ہم سب لوگ انشاءاللہ یہاں ہوں گے اور آپ کی رہنمائی بھی کریں گے اپنے تجربے کی روشنی میں۔ کچھ چیزیں جو ہماری سمجھ میں آئی ہیں کہ ہمارے بال سفید ہیں، ہم نے کچھ شب و روز آپ سے زیادہ اس زمین پہ گزارے ہیں، تو وہ آپ کے سامنے ہم رکھیں کہ ہم نے کیا سیکھا، اور وہی اصل روشنی وہیں سے۔ اس لیے کہ یہ جتنی فکری انتشار ہے، پراگندگی ہے، اس کا سبب اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نے وحدت کے بے شمار مراکز اپنے سامنے رکھے ہوئے ہیں۔ اگر ایک مرکز ہماری وحدت کا ہو تو پھر ہمارے لیے بہت آسانی پیدا ہو جائے گی، اور جو ملت وجود میں آتی ہے اور جو امت وجود میں آتی ہے وہ پیغمبر سے وجود میں آتی ہے۔ ختم نبوت پہ بہت اصرار ہم کرتے ہیں، وہ بلا شبہ ایک عقیدہ ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ پیغمبر ایک ہوتا ہے تو ملت ایک ہوتی ہے، پیغمبر ایک ہوتا ہے تو امت ایک ہوتی ہے۔ علامہ اقبال نے اس پہ بہت لکھا تفصیل سے، جب نہرو کے ساتھ ان کا مکالمہ ہوا کہ ختم نبوت کی اہمیت کیا ہے مسلمانوں کے لیے۔ اس لیے کہ ان کو جو مرکز وحدت چاہیے وہ ایک چاہیے، اور وہ ایک تبھی ہو سکتا ہے جب آپ کا پیغمبر ایک ہو، اور ہمارے پیغمبر ایک ہی ہیں، رسالت مآب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کی طرف رجوع، وہ اقبال کی بات پہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ہمارے تمام مسائل کا حل یہی ہے کہ ہم ان کی رہنمائی، ہر آدمی سے غلطی ہو سکتی ہے، ہر لیڈر سے دھوکہ کھایا جا سکتا ہے، لیکن یہ وہ واحد کی عادت ہے جس سے آپ دھوکہ نہیں کھاتے، ہمیشہ روشنی پاتے ہیں۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ دستے ہر نااہل بیمارت کند، سوئے مادر آ کے تیمارت کند، کہ ہر نااہل کے پاس جاؤ گے تو بیمار ہو جاؤ گے، ماں کی طرف آؤ گے تو تمہاری تیمارداری ہوگی۔ تو اس لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنی زندگی میں رول ماڈل بنائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے اندر وحدت بھی پیدا ہوگی، اور زندگی میں حسن اور خوبصورتی اور اچھائی بھی آئے گی، اس لیے کہ آپ وحدت کا مرکز بھی ہیں اور حسن اور نیکی کا مرکز بھی ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو نقطہ آغاز ہے آج جس کے لیے ہم یہاں جمع ہیں، انشاءاللہ ایک بڑی تربیتی فکری تحریک کی شکل میں منظم ہوگی، اور اس ملک کے نوجوان ایک ہی مرکز وحدت کی طرف دیکھیں گے اور وہیں سے روشنی حاصل کریں گے کہ سوئے مادر آ کہ تیمارت کنت۔ بہت شکریہ۔